پیسے کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس پیسے کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو بطور امانت کے آپ کے پاس ہے کہ اگر خراب کرے گا یا روم خالی کر کے بھاگ گیا کرایہ تب اتنا لیجیے گا، اگر وہ کچھ کیا نہیں ایسا تو وہ 10,000 یا 5,000 جو آپ نے لیا تھوڑا سا وہ رکھا رہے گا، تو امانت ہے، کیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے بس۔ لیکن عام طور پہ ڈپوزٹ کا مسئلہ ممبئی میں ہے یا انڈیا کے کچھ اکثر علاقوں میں کہ 50,000 1,00,000 کی عام بات ہے، کرایہ 10,000 دیتے ہیں، 1,50,000 عام بات ہے ڈپوزٹ میں۔ جن کو بھی اللہ نے الحمدللہ کچھ 1-2 روم دیے ہیں، اللہ نے کچھ خرید لیا کسی نے، ان کو چاہیے کہ ڈپوزٹ کے پیسے آپ مت لیجیے، 1,50,000 آپ لیں گے، ظاہر سے اس کو رکھیں گے نہیں، یوز کریں گے، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، مت لیجیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ اور برکت دے آپ کو، دوسرا روم ہو جائے آپ کو، تیسرا روم اللہ دلا دے آپ کو، کیوں تھوڑے سے پیسے کے لیے ایمان کو خراب کرنا؟ تو ڈپوزٹ آپ بند کریں، صرف کرایہ لیجیے بس۔ لیکن جو ہیوی ڈپوزٹ لیتے ہیں تو اور بھی غلط ہے، یہ تو بڑے مجرم ہیں لوگ کہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں ڈپوزٹ کچھ لوگ لیتے یا دیتے ہیں، یہ سود میں آتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جو پیسے دے دیے لیکن ایمان کمزور ہے، تو ان کو نہ رہنا ہے اور نہ ان کا مکان ہے، وہ بیچ میں آ کر کے دلال بن کے کسی کا روم لے لیں گے اپنے نام پر، کسی اور کو رکھیں گے پیسہ کما کے، یعنی ہیوی ڈپوزٹ پر ان کو 10 لاکھ جمع ہے، 20 لاکھ 30 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں ہے، تو وہ پیسہ لگا کے ہیوی ڈپوزٹ میں کسی سے روم لے لیتے، اب پھر اپنے روم انڈر ہو گیا اپنے روم اس میں روم، پھر وہ کسی اور کو بھاڑے پہ لگاتے تو 10,000 مہینے بھاڑا آ رہا ہے، ہر مہینے سے خوش ہے وہ، اب پھر جب روم خالی ہوگا تو پورا پیسہ تو مل جائے گا 10 لاکھ اگر اس نے دیا ہے تو، لیکن یہ جو 10,000 ہر مہینے کما رہے ہیں آپ اس سے روم کرے گا، وہ کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ اس طریقہ لوگ بدل رہے ہیں، گھوم پھر کے لوگ سود میں ہی آ رہے ہیں، میں وہ بزنس تو نہیں ہے نا، تجارت نہیں ہے وہ، اب الو بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سود کی ایک شکل یہ بھی ہے، ایک طریقہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بینک کے اندر پیسہ فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں، مثلا 50,000 کی اسکیم ہے، پالیسی ہے، تو 50,000 جمع کیجئے، آپ کو 10 سال کے بعد 5 لاکھ ملے گا، اب یہ سود ہے کہ نہیں؟ سراسر سود ہے، حرام ہے۔ کچھ لوگ بیٹی پیدا ہوئی جمع کر دیتے ہیں 1 لاکھ کہ بچی جب جوان ہوگی تو اس کو شادی کے بعد 18-20 لاکھ ہو جائے گا، پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اور یا اگر زندہ بھی ہوں تو پتہ نہیں میرے حالات کیسے ہوں، تو بچی کی شادی اچھے سے ہو جائے، تو کیا طریقہ صحیح ہے؟ غلط، حرام ہے۔ بھائی آپ کی طبیعت اچھی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا آپ کچھ ہو نہ ہو، اللہ ہے نا، آپ کون ہوتے ہیں؟ پر ایک ڈر سے کہ آئندہ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، اس کے لیے آپ حرام کام کر رہے ہیں، اب بچی کی شادی بھی حرام پیسے کرانا چاہتے ہیں، تو بچی کے نام پر بہت سارے لوگ مسلمان آج کل فکس ڈپوزٹ کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، سب سر سود ہے، سود بیاج ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھ لیجیے، اسکیم کا نام لیتے بھائی بینک میں اسکیم آئے، پالیسی آئی ہے، یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو یہ ملے گا، تو اس طرح سے فکس ڈپوزٹ جو کراتے ہیں، چاہے 1,000 روپیہ جمع کیجیے یا 50,000، اس لیے جمع کرے تاکہ آپ کا پیسہ بڑھے، یہ سراسر سود ہے، حرام، یہ جائز نہیں۔ لائف انشورنس لوگ کراتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، سود ہے۔ کچھ لوگ جو کراتے ہیں کہ چلو مرنے کا بیوی کو کام آئے گا، کچھ بیوی ایسی ہے اس کے مرنے سے پہلے مروا دی، مرڈر کرا دی، یہ سچا واقعہ انڈیا میں ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس کا اسکیم یہ تھا کہ اگر مر گیا تو اس کی بیوی کو 1 کروڑ روپے ملے گا، اب بیوی کے دل میں لالچ آ گئی، بولے یہ مرے گا تب 1 کروڑ ملے گا، اگر اس کو ہم پہلے مروا دیں ابھی سے ہم 1 کروڑ پتی بن جائیں گے، شیطان بھٹکا دیا، گنڈا لایا مروا دیا۔ تو اب بتائیے، وہ سیفٹی چاہ رہا تھا دیکھو اس کا دشمن بن گئی، تو حرام طریقے سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملے گا، نہ شوہر کو نہ بیوی کو۔ تو اس طرح سے ہوا ہے کہ لائف انشورنس کے چکر میں خود انسان کی جان چلی گئی، اور اگر کہیں کہ نہیں بھی ہو کسی کے ساتھ ایسا، اللہ نہ کرے کسی سے ہو، پر اپنے آپ میں یہ حرام چیز ہے، لائف انشورنس کرانا یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ سود ہے، یہ سود بیاج ہے۔ تو جو لوگ بھی گھر خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں سکون ملے یا ہمارے بچے کو سکون ملے، کبھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا، بینک سے اپنے لون لیا اٹھایا، اس کے پیسے بدلے آپ سود بھر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود بیاج کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو اس میں کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ معلوم کر لیں، جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہو، رشتے دار ہو، پڑوسی ہو، جو بینکوں سے لون اٹھا کر کے گھر خرید رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے خرید رہے ہیں، اچھی گاڑی لے رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوگا، پوچھ لیجیے آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے۔ کہتے بھی ہے کہ اس کو سکون نہیں مل رہا، کیسے ملے گا؟ اب جان بوجھ کے معلوم ہے کہ سود ہے، حرام ہے، غلط ہے، پھر بھی آپ کم کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، دو بات پوائنٹ بتانا چاہوں گا کہ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کب تک رہیں گے کرایہ کے گھر میں، ہمارا گھر تو اپنا ہونا چاہیے، کب تک رہیں گے کرایہ گھر میں، اپنا گھر تو ہونا چاہیے،
تو اس کا جواب کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، اور حلال طریقے سے کوشش کرے. مل گیا گھر اپنا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، بھاڑے پر رہیے. اس لیے کہ کیا قبر کے اندر یہ سوال آپ سے ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر کیوں نہیں آئے؟ اب بھاڑے میں گھر کے بھاڑے کے گھر میں، آپ کرایہ گھر میں آپ کو عذاب ملے گا، ایسا ہے؟ کیا قیامت اللہ پوچھے گا کہ اپنے گھر میں رہ کر کیوں نہیں آئے؟ نہیں تو تم جہنم میں جاؤ، ایسا ہوگا؟ نہیں. تو جس کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہونے والا ہے نہ قیامت میں سوال ہونے والا ہے، اس کے لیے پریشان کیوں ہے؟ کیوں خود اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کرایہ کے گھر میں رہ کر کے دنیا سے چلے گئے اور جانے والے. تو اپنا گھر ہونا کوئی ضروری نہیں. آپ کوشش کریں، مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو اپنی آخرت سود کے ذریعے برباد ہوتی ہے. ایک اہم پوائنٹ یہ ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کب تک رہے، اس کا یہ جواب کہ اگر رہ بھی گیا کرایہ گھر میں تو قبر میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کرایہ گھر میں رہ کر کے کیوں آئے. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے کہ یہ سودی لین دین، جو اتنی ساری میں باتیں بتایا کہ اس طرح سے لوگ سودی کا کاروبار کرتے ہیں یا اس میں پڑے ہوئے ہیں، لت پت ہیں، تو ان کا ایک جواب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، مجبوری ہے. کیا کریں؟ مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری. تو مجبوری کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجبوری نہیں ہے بلکہ پریشانی ہے. آپ کے پاس گھر نہیں ہے، پریشانی ہے. آپ کے پاس قرض ہے، پریشانی ہے. آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے. اس کو مجبوری نہیں کہیں. پریشانی اور مجبوری میں فرق ہے. مجبوری کی حالت میں مرا ہوا جانور کھانا حلال ہے. مرا ہوا جانور تو اصل میں اسلام میں حرام ہے نا، لیکن مجبوری کی حالت میں مرا ہوا جانور ہی کھا سکتا. اب بتائیے، آپ نے ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، رات میں بھی نہیں کھایا، کیا آپ مرا ہوا جانور کھا لیں گے؟ ابھی نہیں کھائیں گے. کب کھائیں گے؟ جب کئی دن سے بھوکے ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کی جان نکل جائے گی، اب مر جائیں گے، دبلے ہو گئے، تب بھوک سے برداشت نہیں ہوتا، اب مر جائیں گے، تب کھائیں گے نا. تو مجبوری کی حالت میں سور کا گوشت بھی کھانا حلال ہے. قرآن میں دیکھیے 6 پارہ سورہ مائدہ میں جا کر دیکھ لیجیے، اللہ نے بیان کیا کہ سور کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام، مرا ہوا جانور حرام. پھر اللہ نے آخر میں بیان کیا کہ مجبوری کی حالت میں کھا سکتے، وہ بھی اتنا کہ جتنے سے آپ کی جان بچ جائے. تو کون ہے مسلمان جو جا کے خنزیر کا گوشت کھا لے گا؟ کون ہے مسلمان جو جا کر کے بھوکا ہے، دن بھر نہیں کھایا تو رات میں جا کر کتا کھا لے گا؟ کھا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ پریشانی ہے کہ آپ کو ناشتہ نہیں ملا، یہ پریشانی ہے کہ آپ کو دوبارہ کھانا نہیں ملا، مجبوری نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ مرا ہوا جانور یا خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو مجبوری میں، وہ بھی اتنا جتنا کہ آپ کی جان بچ جائے. تو کیا مطلب مجبوری؟ یعنی ہم جان نکل رہی ہو، کئی دن کے کئی رات کے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، آپ ایسے علاقے میں پہنچ گئے، ایسے جنگل میں پہنچ گئے، یا سفر کی حالت میں، یا گھر میں ہی ہے مثلا، لیکن ایسی قحط سالی پڑ گئی یا ایسا ماحول بن گیا کہ کچھ بھی ہے ہی نہیں کھانے کو. 1 دن ہو گیا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اب لگتا ہے انسان مر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، مر جائے گا. تو بس اب حرام خنزیر کا گوشت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ مرغی ہے، نہ چکن، نہ مٹن، کچھ نہیں، بس خنزیر کا گوشت ہے، اور جان آپ کی نکل سکتی ہے. تو اسلام میں کہ ٹھیک ہے، کھا لو، مرا ہوا جانور کھا لو یا خنزیر کا گوشت کھا لو، وہ بھی کتنا، اتنا 1 2 3 نوالا کہ جتنے میں آپ کی جان بچ جائے، بس وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں. اللہ. تو جتنے لوگ آپ پوچھئے، جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، سود پر پیسے اٹھاتے ہیں، بینکوں سے، لوگوں سے، ساہوکار لوگوں سے، کہیں سے بھی، کیا ایسے مجبور ہیں؟ اس کی بس اب روح نکلنے والی ہے؟ پوچھئے ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ مجبوری نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے. کتنا فرق ہے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں مجبوری اور پریشانی. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سراسر جو مسلمان ہے یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں سودی لین دین پڑھ کے. پریشانی مصیبت آ رہی ہے، صبر کیجیے، صبر کیجیے، تکلیف آئے گی. انسان کی جو مسلمان کی جو زندگی وہ آزمائش کی ہے. یہ دنیا میں آزمائش سب کے ساتھ ہے، کوئی خوش نہیں ہے. کسی کو پیسے کا مسئلہ، کسی کو صحت کا مسئلہ، بہت سے کروڑپتی لوگ ہیں، لیکن پیسے کمی میں نہیں، بہت پیسے ہیں، بہت پراپرٹی ہے، لیکن وہ بیچارے کھا نہیں سکتے. 1 2 لقمہ کھاتے ہیں بس. کچھ لوگ صرف جوس پیتے ہیں، روٹی چاول کھا ہی نہیں سکتے، جوس پیتے ہیں بس. پوچھ لیجیے، معلوم کر، ان کے پاس اربوں روپیہ ہے، بلڈنگ کا بلڈنگ ہے، کھیت کا کھیت ہے، پراپرٹی بینک کا فل ہے، لیکن بیچارے کھانے سے مجبور ہے کہ 1 روٹی بھی نہیں کھا سکتے. 1 2 لقمہ کھاتے ہیں، یہ صرف جوس پیتے ہیں بس. تو الحمدللہ ہم کو آپ کو اللہ نے اتنی اچھی صحت دکھاتے ہیں، یہ کم. تو اللہ نے ہر ایک کو آزمایا ہے، کسی کو صحت سے، کسی کو پیسے سے، کسی کو کسی اور چیز سے. تو کبھی بھی انسان کو اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بات ہے نا کہ ایک دم آرام ملے گا، سکون ملے گا، ایک دم خوش رہو، کہاں ہے؟
یہ جنت کی بات ہے کہ جنت میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. دنیا میں تکلیف ہوگی، سب کو ہوتی، ہو کر رہے. یہ کس نے کہا کو تکلیف نہیں ہوگی مسلمان ہو گئے تو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے. اتنی غربت اور فاقہ کہ گھر میں آٹا نہیں کہ روٹی بنا سکے، اور چاول نہیں ہے 1 کلو کہ چاول پکا سکے. آلو بھی نہیں ہے کہ آلو کی سبزی بھرتا کچھ بھاجی بنائی کھا سکے. چولہے نہیں جل پا رہا ہے ہی نہیں کچھ. پانی کبھی پی لیا، کبھی 2 کھجور ملے تو کھا لیا بس. کیا وہ نوبت بھی ہمارے پاس ہے؟ وہ بھی نہیں. پیٹ بھر کے آج ہم کھا رہے ہیں. پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری مجبوری ہے؟ اب دیکھیے سود کھانے یا کھلانے یا سودی لین دین کرنے کتنا بڑا گناہ ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر کئی جگہ اللہ نے سود کا ذکر کیا ہے. ایک آیت اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہ کھانے کے بعد کیوں آئے؟ کیونکہ اصل انسان کھانے کے لیے پریشان ہوتا ہے، ورنہ ساری چیزیں شامل ہیں. سود لے کپڑا پہننے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، گھر لینے کے لیے، کچھ بھی کوئی بھی استعمال کرے اس میں شامل ہے. تو اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم